الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لصحابي رضي الله تعالى عنه: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اسلام جیسا دین ہم تمام کو عنایت فرمایا ہے. یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، نظام زندگی اگر کوئی پسند ہے اللہ رب العزت کو تو وہ اسلام ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. عام طور پر جو نئی نسل ہے ہمارے گھروں میں جو پرورش پا رہی ہے، اسے دین کی بنیادی باتیں گھروں میں بھی ملنا چاہیے اور خطبات جمعہ میں بھی ملنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ یہ دین اسلام جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ شعوری اسلام ہے، شعوری ایمان ہے. یہ نسلی دین نہیں ہے کہ آدمی کسی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو وہ مسلمان رہے گا تا حیات. یہ دین تو نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر نہیں آیا. یہ دین تو چیزوں کو ماننے کی بنیاد پر آیا. جب آپ مانتے ہیں کسی چیز کو، ایمان لاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا رب ہے، اور اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے انبیاء آتے رہے وہ سب برحق ہیں، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی شاہراہ کی طرف گامزن فرما دیا. تب آدمی مسلمان ہوتا ہے. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان آدمی سوچ سمجھ کر کے لاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے مکہ کے سرزمین میں تو آپ کو معلوم ہے سب بت پوجتے تھے، مشرک تھے. ایک ایک دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا، لوگوں سے باتیں کی، ڈائیلاگس ہوئے، شکوک و شبہات ذہنوں میں تھے، دل مطمئن ہوا، تب جا کر کے لوگ ایمان لائے. تو یہ دین شعوری دین ہے، یہ نسلی دین نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایاج فارہبون. اے بنی اسرائیل، تو میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تمہارے باپ پیغمبر تھے، دادا پیغمبر تھے، پر دادا پیغمبر تھے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تمہیں تو وہ کام سمجھنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں، اس کام کو کرنا پڑے گا جو میری مرضی ہے. یہی بات انبیاء نے بتائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی، جو دو لوگ سمجھدار تھے، جن کا فہم ٹھیک تھا، سوجھ بوجھ اچھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. انہوں نے کہا یقیناً یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، نعمتیں اس نے دیں، زندگی کے وسائل اس نے فراہم کیے، موت کا مالک وہی ہے، حیات کا مالک وہی ہے، قبر میں وہی مونس ہے، مرنے کے بعد اسی کے پاس پروانے موجود ہیں جنت و جہنم کے. تو ہم ان دیوی دیوتاؤں کو کیوں پوجیں؟ مانگیں تو دوسروں سے کیوں مانگیں؟ اپنی آرزوئیں دوسروں سے وابستہ کیوں کریں؟ جب بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ بات اتنی اہم تھی
کہ اس کے طفیل میں اور اس کے نتیجے میں مارے گئے، پیٹے گئے، گھر سے نکالے گئے، ان کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، کوئی شخص اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے گھر والے غنڈے چھوڑتے ہیں اس کے پیچھے۔ اتنی دشمنی ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ وہ کفر اور شرک چھوڑ کر کے وحدانیت کی طرف ایک شخص آ گیا، گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ کتنے نو مسلم بھائیوں نے تو بتایا کہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے جان لینے کی کوشش کی کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کے ہاں ایک ہلچل تھی، ایک طرف توحید تھا اور دوسری طرف شرک، اور کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا، اسی سورج نے دیکھا، اسی آسمان نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا وہ ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا، لیکن وہیں پر غلاموں کی ایک کثیر تعداد ہے جو ایمان لائی، جو آپ کے خاندان کے نہیں تھے، آپ کے نسل کے نہیں تھے، یا ان کی زبان آپ کی زبان نہیں تھی، ان کا خطہ آپ کا خطہ نہیں تھا، غلام تھے وہ۔ حضرت بلال ایمان لائے، بلال حبشی ایمان لائے، رنگ نہیں ملتا تھا، زبان نہیں ملتی تھی، خطہ نہیں ملتا تھا، اسلوب زندگی نہیں ملتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آ گئیں اور وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی آپ پر فدا ہے، آپ کے دین کے لیے میں اسٹرگل کرتا رہوں گا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلایا گیا کہ یاد رکھیے آپ کا سگا چچا جہنمی ہے۔ تبت یدا ابی لہب متب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کا چچا ہونے کی حیثیت سے اس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کی بات کو سمجھا نہیں، سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا اور اس پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت بلال ایسا ایمان لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، معراج سے واپس آئے تو کہتے ہیں بلال وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جب جنت کے سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں سیدنا میرے سردار، حضرت عمر کہتے ہیں سیدنا میرے سردار۔ یہ ہمارا دین نسل کا دین نہیں ہے، خاندان کا دین نہیں ہے، سوچنے کا دین ہے، سمجھنے کا دین ہے۔ اور یاد رکھیے جو جتنی زیادہ غور و فکر کرے گا، جتنی زیادہ اللہ رب العزت کی معرفت پر غور کرے گا، جتنی زیادہ اپنے دین کی نکات پر غور کرے گا، قرآن پڑھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھے گا، اتنا ہی اس کا دین مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ دین اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو دین ہے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہے، پہلے سے بھی رہا اور اب بھی یہ موجود ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفہ کے میدان میں آیت نازل ہوئی، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین مکمل ہو گیا۔ اب کسی عالم اور کسی بابا اور کسی پیر اور کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذریعے دین مکمل ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ دین آپ پر ختم ہو گیا، ساری نعمتیں مکمل ہوئیں اسلام کے اتمام پر۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس کو ہمارے نوجوانوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی اس کے اعادے کی ضرورت ہے۔ ہم نسلی مسلمان نہیں ہیں، شعوری مسلمان ہیں۔ نسلی مسلمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جیسے اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارے باپ دادا پیغمبر تھے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہیں ثابت کر کے دکھانا ہوگا۔ ہم امت مسلمہ کے فرزند ہیں لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے، قرآن میں کیا موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا موجود ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی دین چاہے گا، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والے میں سے ہوگا۔ کوئی یہودیت اپناتا ہے تو اللہ رب العزت خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اس کی تجدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی اور اس کی توسیع فرما دی۔
تورات میں انہوں نے تحریفات کر کے اس کو اصلی حالت میں رکھا نہیں، اسی لیے دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت پڑی۔ اب کوئی اگر یہودی ہے تو اللہ رب العزت کو اس کا دین پسند نہیں ہے، کوئی عیسائی ہے تو اللہ رب العزت کو اس کا دین پسند نہیں ہے۔ کسی کو بھی اللہ رب العزت کی مرضی اگر حاصل کرنی ہوگی تو اسے مسلم ہونا پڑے گا، اور وہ مسلم ہونا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جو صحابہ کرام جس کی مثال تھے اور آپ کی تربیت میں وہ رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو دین ہمارا ہے، یہ دین ہمارا پوری زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ دین جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، یہ انقلابی دین ہے، پوری سسٹم کو بدل دینے والا دین ہے۔ دنیا نے بہت سارے انقلابات دیکھے ہیں، کوئی انقلاب معاشی تھا، کوئی انقلاب سیاسی تھا، کوئی انقلاب سماجی تھا، کوئی انقلاب کسی اور عنوان پر تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مکہ کی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا، وہ انقلاب ملٹی ڈائمینشنل تھا، وہ انقلاب ہمہ جہت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پیش کیا اور لوگ ایمان لانے لگے تو ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بولنا، ان کی گفتگو، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کے لین دین، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے طریقے، ان کی عبادات، ان کے معاملات، زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں بتا جس میں انقلاب برپا نہ ہو گیا۔ کل جب وہ بتوں کو پوجتے تھے تو ان کی زندگی دوسری تھی، لیکن جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ انہوں نے کہا تو ان کی زندگی اکثر بدل گئی، کمپلیٹلی انقلاب آ گیا۔ کمپریہنسو تھا یہ انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندگی کا کوئی چھوٹا سا بھی حصہ، چلنے کے آداب، بولنے کے آداب، سلام کے آداب، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، ازدواجی زندگی کے آداب، زندگی کا کوئی بھی اینگل، کوئی بھی زاویہ ایسا نہیں چھوٹا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا نہ کر دیا ہو۔ ادھر کفر تھا اور شرک تھا، ادھر اسلام تھا، ان کی زندگیاں دیکھتے تھے لوگ، اور دوسری طرف ان کی زندگیاں نکھری ہوئی تھیں، اور خود وہ زندگیاں دین اسلام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنی۔ تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے ماننے والے وہ ہمیشہ اسٹرگل کی پوزیشن میں رہتے ہیں، ہمیشہ جہد عمل کی پوزیشن میں رہتے ہیں۔ ان کا معاملہ صرف کسب معاش نہیں ہوتا، ان کا معاملہ صرف افزائش نسل نہیں ہوتا، ان کا معاملہ صرف گھر بنانا نہیں ہوتا، ان کا معاملہ صرف اپنے اعزا و اقربا اور خاندان کو منظم کرنا نہیں ہوتا، نہیں، ان کا کام روحانی ہوتا ہے۔ ان کا کام اس دنیا میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو ان کی ذمہ داری ہے اس کے لیے محنت کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں دو ہی طاقتیں موجود ہیں، ایک ہے رحمان کی طاقت اور دوسری ہے شیطان کی طاقت یا طاغوت۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ جو رشد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ کفر اور شرک سے الگ ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کے ساتھ جو کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے، پہلے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات اس آیت میں نہیں کہی گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، لا الہ الا اللہ جو ہمارے کلمے میں ہے وہ اس آیت میں موجود ہے۔ کہا گیا جو طاغوت کا انکار کرے۔ طاغوت کا انکار کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دراندازی کرے، یا وہ چاہے جو اللہ رب العزت کا حق ہے۔ طاغوت، شیطان طاغوت ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے۔ آج جو بھی ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہمارے ماضی میں جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور آج بھی جو موجود ہیں دنیا کے کونے کونے میں، اور آپ نظر دیکھیں، ڈالیں، جو بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جو بھی شخص سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، چاہے وہ ظلم کرتا ہو، چاہے وہ ذاتی کرتا ہو، چاہے وہ حاکم بنتا ہو، چاہے وہ سمجھتا ہو یا اختیارات مجھے ایسے ہی مل گئے ہیں، تو وہ طاغوت کی سب میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ اختیارات جو اللہ رب العزت کے ہیں، ہر وہ حقوق جو اللہ رب العزت کے ہیں، اس کے مقابلے میں جو بھی چیز کھڑی ہو جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کا انکار کرنا لازم ہے۔ تم جن لوگوں کو پوجتے ہو ان کا تمہیں انکار کرنا ہوگا، جو لوگ یہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی ان کا انکار کرنا ہوگا، اور انکار ہی نہیں کرنا ہوگا بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہو جانا ہوگا۔ میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن آپ کو معلوم ہے اس تعریف کی روشنی میں آج ہندوستان کے اندر بہت سارے طاغوت موجود ہیں، اور مسلمان کا اسٹرگل ان کے سامنے ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔
तागूत के खिलाफ आपने खड़ा कर दिया। फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करे, वो युमिन बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाए, फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, उसने बहुत मजबूत बंधन पकड़ा है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये रस्सी है, ये छूटने वाली नहीं। तो ये स्ट्रगल जारी वो सारी रहेगा। साहबे कराम ने तागूत का मुकाबला किया, उसके लिए उनको जंगें लड़नी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी, जानों का नजराना पेश करना पड़ा। हमारे बाज के ताबईन, तबे ताबईन, हमारे बहुत सारे लोग तो ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जोहद बला में गुजरी। बड़े उलमा जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप देखें उन पर आजमाइशें आई, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दामन नहीं छोड़ा और कहा कि यही सच है, सच के अलावा जो कुछ भी है तुम बोल रहे हो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है। जेलों में डाले गए, बाज को शहीद कर दिया गया, और ये दौर आज भी मौजूद है। अमेरिका तागूत है, यूरोप तागूत है। हर वो मुल्क और हर वो ताकत और कुव्वत जो जुल्म करती हो, जाती करती हो, जो मासूमों का खून बहाती हो, औरतों का एहतराम न करती हो, बूढ़ों का एहतराम न करती हो। आज आप फलस्तीन के अंदर जो कुछ देख रहे हैं, जितने लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं, सब तागूत हैं। और तागूत का मुकाबला करना उम्मत मुस्लिमा का काम है, हमारा काम है, आपका काम है। यह जोहद मुसलसल है, स्ट्रगल है। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करो, जद्दोजहद करो, जैसा कि जद्दोजहद करने का हक है। हुवा इज्तबाकुम, उसने तुमको चुन लिया है। तुम नस्ली मुसलमान नहीं हो, तुम शऊरी मुसलमान हो, सोच समझ करके मुसलमान बने हो। तुमने कलमा पढ़ा है अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। तुम पाबंद हो, दुनिया कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम वही करोगे जो कुरान मजीद में मौजूद है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है। उम्मत मुस्लिमा तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको चुन लिया है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में कोई तंगी नहीं रखी उसने, दीन आसान है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है। हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मिन कब्ल व फी हादा, इससे पहले की शरीयत में भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, इस शरीयत में भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल गवाह बन करके तुम्हारे ऊपर उठे। व तकूनु शुहदा अलन्नास, और तुम पूरी दुनिया के लिए उठकर खड़े हो जाओ गवाह बन करके हक के। हिंदुस्तान की पूरी आवाम के सामने उम्मत मुस्लिमा के हर मुसलमान को उठ करके खड़ा हो जाना है कि हम हक के गवाह बन करके उठ रहे हैं। कुरान बरहक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं, रब्बे दो जहां, रब्बे कायनात, उसकी पूरी कायनात है, उसकी किबरियाई है, उसकी अजमत है, उसकी बुजुर्गी है, ये उसकी कायनात है। इसकी गवाही के लिए खड़े हो जाएं, अपने जुबान से, अपने कलम से, अपनी सरगर्मियों से, अपने बीवी बच्चों की तरबियत से, नई नस्ल को समझाने बुझाने से इस काम पर लगाने थे। ये उम्मत मुस्लिमा का काम है, जो हमारी जिम्मेदारी है। लियकून रसूल अलैकुम शहीदा व तकूनु शुहदा अलन्नास, तुम गवाह बनकर खड़े हो और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बनकर खड़ा हो जाए। तो फरमाया फाकिमुस्सला व आतुज़ ज़का, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। वअतसिमु बिल्लाह, अल्लाह ताला से जुड़ जाओ। तुम्हारी जिंदगियों में जिक्रुल्लाह की कैफियत होनी चाहिए। तुम उठो तो तुम्हारी आंख खुलते ही अल्लाह ताला याद आए, और सोते सोते अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करते हुए सो जाओ। तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी सरगर्मियां हैं उसमें रब याद रहे, जिक्रुल्लाह की कैफियत हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो। जितना मजबूत होगे उतना सुकून क़ल्बी मिलेगी, जितना मजबूत होगे उतनी तुम्हारे यहाँ बरकत होगी, जितना अल्लाह ताला से तुम जुड़े रहोगे उतने तुम्हारे माश में अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाफा फरमाएगा। जितना मजबूत रहोगे उतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें एनर्जी देगा, कुव्वत देगा, ताकि तुम आगे बढ़ सको तागूत को नीचा दिखाने और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलमे को बुलंद करने के सिलसिले में। यह बात कही गई है, हुआ मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। फनिअमल मौला व निअमन नसीर, कितना बेहतरीन मौला है और कितना बेहतरीन मददगार। ये चीज हमारे दरमियान रहनी चाहिए। और एक बात याद रखिए, हम इनकलाबी उम्मत हैं, हम हरकी उम्मत हैं। हमारे दरमियान ये हमेशा जज्बा रहना चाहिए कि कुर्बानी दीन इस्लाम के रास्ते में हमें देना है। जो कुछ भी है अल्लाह ताला की अमानत है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में जब उसकी जरूरत पेश आ जाए उसे लगाना चाहिए। नई नई सलाहियतें पैदा भी हम इसलिए करना चाहिए हमें। हमारे सहाबा ने नई नई सलाहियतें पैदा भी इसलिए की ताकि अल्लाह ताला का दीन गालिब हो, और हमें भी नई नई सलाहियतें इसलिए पैदा करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला का पैगाम बंदगाने खुदा तक पहुंचे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन आम हो। इस दीन में यह बात बहुत अहमियत की हामिल है कि याद रखिए कि तुम्हारे यहां कोई किब्र, कोई गुरूर, कोई बड़कपन का कोई जज्बा पैदा नहीं होना चाहिए कि तुम बड़े हो और दूसरे छोटे हैं। तुम्हारे पास माल है इसलिए तुम बड़े हो, तुम्हारे पास इल्म है इसलिए तुम बड़े हो, तुम्हारे पास दिगर और दुनिया के वसाइल है इसलिए तुम बड़े हो। नहीं, तुम्हारा जिस्म बहुत अच्छा है, तुम्हारा खानदान बहुत अच्छा है,
تم گویا کہ شریف النسل ہو اس لیے تم بڑے ہو. نہیں، ابو لہب بھی شریف النسل تھا. ابو لہب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. بعد کے ایام میں بھی آپ دیکھیں، پچھلی تاریخ میں آپ دیکھیں، اسلام تو اخلاق کو دیکھتا ہے. فرمایا گیا تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو، تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تم کو قبیلوں میں اور جماعتوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے، پہچانے جا سکو. یہ وجہ شرف نہیں ہے، یہ بتانے کی چیز نہیں ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میں منصوری ہوں. یہ بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو پہچان کے لیے ہے. عزت اور شرف کی چیز جو تمہارے لیے بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ ہے وہ تصور مسلمانوں کے اندر. جب یہ چیز جاتی ہے اور جاہلیت کی چیزیں ہمارے درمیان چلی آتی ہیں کہ ہم بڑی نسل کے ہیں اور چھوٹے نسل کے دوسرا ہے، اور ہمارے درمیان نخوت جاہلیہ پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمارے اندر سے روحانیت رخصت ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کے دین کی جو روح ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے. ہم تمام ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اور فرمایا کہ لا فضل لعربی العجمی ولا لعجمی العربی ولا الاحمر على اسود ولا الاسود على احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. جو اخلاق کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اپنے رب سے قریب ہو وہ ہے بہتر، اور وہ ہے وجہ شرف اس کے پاس تقوی. دوستو اور ساتھیو، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو سمجھ لینی چاہیے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں برتیے. اللہ رب العزت کے دین کو جتنا اچھا سمجھیں گے، آج آپ کی جوانی کی ضرورت ہے دین اسلام کو. ہندوستان کے اندر آپ کی جوانی کی ضرورت ہے، آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، آپ کے اوقات کی ضرورت ہے، آپ کی ایبلٹیز اور کوالٹیز کی ضرورت ہے. آج ہندوستان آپ کو بلا رہا ہے اس لیے کہ یہاں کفر بڑھ رہا ہے، شرک بڑھ رہا ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، زیادتی بڑھ رہی ہے. آپ جب نہیں تیار ہوں گے علم کے لحاظ سے، آپ جب نہیں تیار ہوں گے اخلاق کے لحاظ سے، آپ جب نہیں تیار ہوں گے صلاحیتوں کے لحاظ سے، تو آپ کے اوپر یہ طاغوت مسلط ہوتا چلا جائے گا ہمیشہ. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیے. آپ عام قوموں کی طرح قوم نہیں ہیں، بلکہ آپ امت ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. ہماری جو ایک بڑی خوبی ہے مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ پورے زندگی پر محیط ہے. زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ دین میں داخل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اگر تم پورے کے پورے نہیں داخل ہوئے تو شیطان کے نقش قدم کا یہ اتباع ہوگا. آپ بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور معلم کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر سماجی مصلح کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی اس کے چیف کی حیثیت سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ پوری زندگی آپ کی کھلی ہوئی کتاب ہے. تو کوئی بھی اینگل، کوئی بھی زاویہ زندگی کا ایسا نہیں چھوٹتا جو داخل نہ ہو. اور یہ بتایا گیا کہ تم جب نمازیں پڑھتے ہو تو ایک مرتبہ انگلی اٹھائیں کہ بار بار اٹھائیں، بہت تم اس میں جوجھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آمین کہنے کا مسئلہ ہو، نیت باندھنے کا مسئلہ ہو، فروعی مسائل میں بہت زیادہ ہم پریشان رہتے ہیں. ہمارے علماء نے ہم کو سکھایا ایسا، لیکن ہمارے علماء نہیں یہ بتاتے کہ یہ ہمارے رب کا معاملہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کئی چیزیں کر کے امت کو دکھا دیا تاکہ آسانی پیدا ہو. اور یہ فروعی معاملات ایسے ہیں کہ جس کے کرنے نہ کرنے سے نفس مسئلہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ نہیں بتاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیں نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ سکھانے کے لیے آئے تھے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کو سکھانے کے لیے بھی آئے تھے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ان کے ساتھ حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی فرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے، لوگ کو انصاف مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ قیام عدل و قسط کرنا چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے کیوں جانا پڑا؟ اس لیے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، انصاف کے علم بردار تھے. اور
اس کے لیے آپ کے خلاف قتل کی سازش ہوئی، آپ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، جنگیں کیوں لڑنی پڑی آپ کو؟ یہ حرکی تصور ہے دین اسلام کا، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ ہم پہلے ہمارا ایمان مضبوط کریں، اپنے اخلاق کو مضبوط کریں، اپنے گھر کو مضبوط کریں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اور اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین کمپریہنسو ہے۔ خواتین یہاں بہت تعداد میں موجود ہیں، میں ان کے لیے بھی 1-2 منٹ میں بات رکھنا چاہتا ہوں۔ باتیں ہوتی ہیں تو سب مردوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے مردوں اور خواتین کو پیرلل رکھا اور کہا کہ دین کو سیکھنا جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، خواتین کی ذمہ داری ہے۔ دین پر چلنا جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، وہاں خواتین کی ذمہ داری ہے۔ دین کے لیے اسٹرگل کرنا جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، وہاں خواتین کی ذمہ داری ہے۔ اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی قربانیاں دینا، یہاں تک کہ ہماری صحابیات نے جو ان کی سب سے عزیز چیز ہو سکتی تھی اولاد کی قربانی اللہ رب العزت کے راستے میں دی، لیکن تکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ میں تو بار بار آپ سے یہ کہہ چکا ہوں، حضرت حبیب کو جب شہید کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کی ماں کو بتایا گیا کہ تمہارا لال شہید ہو گیا، تو انہوں نے کہا میں نے پالا ہی اسی لیے تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے خواتین کو شامل کیا، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام عدل و قسط نہیں فرما دیا، اسلامی اسٹیٹ کا قیام نہیں ہو گیا، خواتین نے ہر جگہ اپنا رول ادا کیا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی رول ادا کیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام افسردہ ہیں، اور انہیں یہ بات کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے تھے اور ہمیں روک دیا گیا ہے، اور معاہدہ بھی بہت دب کر کے کیا گیا ہے۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے یہاں تذکرہ کروں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے صحابہ کے سر جھکے ہوئے تھے غم کی وجہ سے۔ یہ حکم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مڈا دیجئے، اور ذبیحہ جو لائے تھے آپ عمرے کے لیے، یا ذبیحہ جو لائے تھے آپ کے ساتھ جانور تھے، اس کو یہاں پر آپ ذبح کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ یہ ذبیحہ یہاں ذبح کر دیا جائے اور سر مڈا لیا جائے۔ صحابہ کرام اتنا زیادہ غمگین تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس پر بھی توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ آپ اندر جاتے تھے، باہر آتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شریک سفر تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں کسی نہ کسی بیوی کو، ہماری ماں کو رکھتے تھے۔ وہ بھی تربیت کا ایک طریقہ تھا کہ دین جو نصف ثانی ہے، نصف آخر ہے، خواتین ان کا بھی دین مکمل طریقے سے ان کے تعلیمات اور ان کی آداب، ان کے شرائط، تفصیلات ان تک پہنچ جائیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ کہا یہ صورتحال ہے، صلح ہو گئی ہے، سر مڈا لینا چاہیے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، حجام کو بلائیے، پہلے اپنا سر آپ خود مڈائیے، ابھی صحابہ کرام کرنے لگیں۔ یہ مشورہ ایک خاتون نے دیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں، یعنی خواتین کے اندر جو حکمت تھی، خواتین کے اندر جو صلاحیت تھی، خواتین کے اندر تفقہ جو تھا، وہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، شادی بہت گراں ہو گئی ہے، مہر بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے، شادی کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ آج سے 400 درہم یا 500 درہم سے زیادہ، دو روایتیں ہیں، 400 درہم یا 500 درہم سے زیادہ کسی کا مہر نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ آرڈر جاری کرتا ہوں، یہ حکم دیتا ہوں، آج سے اس معاشرے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملنا چاہیے جو مہر رکھے 400 یا 500 درہم سے زیادہ۔ خواتین بھی بیٹھی تھیں، تقریر خواتین بھی سن رہی تھیں، یہ حکم جو تھا وہ خواتین بھی سن رہی تھیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دراز قد کی عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا امیر المومنین آپ اس چیز کو لمٹ کیسے کر سکتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے لمٹ نہیں کیا؟ حضرت عمر وہ ہیں جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر وہ ہیں جو خلیفہ دوم ہیں، حضرت عمر وہ ہیں کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر آپ کے موقف کی تائید میں آیات اتری ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ان کو ایک عورت چیلنج کرتی ہے، اس لیے کہ دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا، توقع پیدا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو کہا تھا وہاں خواتین کو بھی کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ اس خاتون نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بہتانا واثما مبینا۔ اگر تم ایک بیوی کو بدل رہے ہو، دوسری بیوی لا رہے ہو، اور پہلی بیوی کو تم نے مہر میں قنطار کہتے ہیں پہاڑ کے برابر مال، اگر تم نے دیا ہے تو اس کو واپس نہ لو،
مہر میں جو دے دیا ہے دے دو. اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو اگر مہر میں پہاڑ کے برابر بھی دے دیا ہے مہر تو اس کو واپس نہ لو. یعنی پہاڑ کے برابر بھی مہر دیا جا سکتا ہے. امیر المومنین یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا اصابت امرأۃ واخطأ رجل، عورت صحیح نتیجے پر پہنچی، مرد غلطی پر رہا، میں اپنا فرمان واپس لیتا ہوں. یہ ہمارا دین حرکی ہے. مرد بھی سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں، مرد بھی آگے بڑھیں، عورتیں بھی آگے بڑھیں، مرد بھی صلاحیتیں پیدا کریں، عورتیں بھی صلاحیتیں پیدا کریں، اور مل کر کے اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.